السلام علیکم، میرا نام حسین ذوالفقار ہے اور میں ریسیکیم پرائیویٹ لمیٹڈ میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے فرائض انجام دیتا ہوں. آج ہماری دوسری پوڈ کاسٹ ہے اور اس میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست، سب سے پہلے تو میرے بہت اچھے کلائنٹ، پھر میرے بہت اچھے دوست ملک عمیر صاحب. اٹس اے پلیجر ٹو انوائٹ ہم اوور ہیئر ٹوڈے. ملک عمیر صاحب جو ہے، ان کی نشاط کمرشل میں ان کے پاس ریسیکیم کی ہماری ڈیلرشپ ہے. He is one of our stellar star performers when it comes to our volumes. And alhamdulillah, stellar star performance when it comes to giving service. تو اگر آپ کو اچھا پرائس چاہیے اور اچھی سروس چاہیے ان ٹرمز آف ڈلیوری، سو آئی ووڈ سے کہ ڈی ایچ اے نشاط کے ایریا میں ہی از دا مین ٹو سارٹ آف گیٹ ان ٹچ ود فار آل یور نیڈز آف ریسیکیم اینڈ مینی ڈفرنٹ مٹیریلس. تو سر خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ سر میں فرسٹ کلاس. سر تھوڑا سا اپنے بارے میں تعارف کرائے گا، ارلی لائف کے بارے میں. میرا نام ملک عمیر ہے اور ہماری کمپنی ملک حسن اینڈ سنس جو پچھلے تقریباً اراؤنڈ 22 سال سے ہم کام کر رہے ہیں. اور بیسکلی ہم لوگ اسٹیل سیکٹر میں، اسٹیل سیمنٹ اور بلاکس میں، اور ہم ڈرائی بانڈز، ٹائل بانڈز جو ہوتی ہیں اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. اور والد صاحب میرے ایکس ایئر فورس ہیں، ریٹائرڈ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے یہ بزنس اسٹارٹ کیا. پھر ہم لوگ اپنی اسٹڈیز جیسے جیسے کمپلیٹ ہوتی گئی، میرا بڑا بھائی ہے ملک احتشام، اس نے بزنس جوائن کیا. پھر ہم نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی، میں نے BBA کیا، پھر MBA کیا. اور MBA میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں ساتھ ساتھ بزنس میں آ چکا تھا. BBA میں آ گیا تھا تو پھر MBA جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے بزنس پراپرلی فلی جوائن کر لیا تھا. تو اب الحمدللہ مجھے بھی تقریباً 12 سے 14 سال مجھے ہو گئے ہیں اور والد صاحب کو تقریباً 22 سے 23 سال ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے سینئر سے اور بزرگوں سے سیکھتے ہیں تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو مجھے وہ 22 سال کا ایکسپیرینس والد صاحب سے ملا ہے اور 12 سال کا میرا اپنا ہے، تو وہ الحمدللہ وہ بڑے کام آتا ہے. زبردست سر، زبردست. تو سر کن کن مٹیریلز میں ڈیل کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے مطلب آپ نے ابھی بتایا جیسے سیمنٹ ہے، تو سیمنٹ میں کون کون سے برانڈز ہیں آپ کے پاس؟ اسٹیل میں الحمدللہ سیمنٹ میں فیلکن، اٹک سیمنٹ جس کو مینلی جانا جاتا ہے، فیلکن سیمنٹ، لکی سیمنٹ، پاور سیمنٹ، ان کی ہمارے پاس مینلی ڈیلرشپ ہے. اور اسٹیل میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں ٹوٹلی 2 ہی برانڈس میں ڈیل کر رہا ہوں، امریلی اسٹیلس کے اندر اور نوینا اسٹیلس کے اندر، کیونکہ دونوں آٹومیٹک پلانٹ ہیں، 60 گریڈ بناتے ہیں. تو اس میں ہمیں کام کرتے ہوئے بیسکلی آپ کسی بھی برانڈ کے ساتھ کام کریں تو آپ خود فلی سیٹسفائیڈ ہوں تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان دونوں سے میں سیٹسفائیڈ ہوں تو اس لیے میں کام کر رہا ہوں. اور پھر آخر میں جو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا مین جس پہ ہم فوکسڈ ہیں وہ ہے ہمارا ریسیکیم. اور مارکیٹ میں اور بہت سارے ہیں، لیکن اوبویسلی آپ وہ والی بات آتی ہے کہ آپ جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو آپ وہ دھڑلے سے بیچ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو وہ الحمدللہ ریسیکیم ہے جس کے ہم مین. تو سر میں تو دیکھیں اپنی ذاتی ویڈیوز میں بھی اور سب چیزوں میں پروموٹ کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ریسیکیم، ظاہر ہے ہمارا تو کام ہے ہمارے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا، بٹ اٹس آلویز گڈ ٹو ہیئر اٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ کہ سر ریسیکیم ہی کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ کہ اور بھی بہت ساری آفرز اور پیشکش ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا اس وقت مارکیٹ میں ایک بہت بڑا والیوم ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا خاصا والیوم ہے. تو آپ کو اور بھی لوگ اپروچ کرتے ہوں گے کہ سر آپ کا ایک ماشاء اللہ سے بڑا اچھا کلائنٹ بیس ہے، تمام تر چیزیں ہیں، تو آپ اور بھی ہمارا بھی پروڈکٹ رکھے، اور بھی چیزیں رکھے. سو وائی جسٹ ریسیکیم؟ آپ دیکھیں، جب آپ کا ایک پرانا نام ہو جاتا ہے نا اور آپ ایک برانڈ بن جاتے ہیں خود بھی، تو آٹومیٹکلی ہم جس مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، DHA کی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، سپلائیز ہم آل اوور کراچی دیتے ہیں، لیکن اب تو الحمدللہ ہم نیشن وائڈ چلے گئے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں جو کراچی سے باہر ہم سے لے کے اور جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے گوادر میں بھی سپلائیز دیے ہیں، کوئٹہ میں بھی دیے ہیں، ابھی ہمارا انشاءاللہ فیصل آباد بھی جائے گا. تو الحمدللہ ہماری اب ہمارا مال جو ہے وہ نیشن وائڈ جانا شروع ہو گیا. تو مین چیز یہ ہے کہ جب آپ پرانے ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایک نام بن چکا ہوتا ہے اور آپ کو مارکیٹ میں نکل کے محنت تو کرنی ہوتی ہے، لیکن آپ ورڈ آف ماؤتھ بڑا میٹر کرتا ہے. ہم نے جو 22 سال پہلے جن کلائنٹس کو ہم نے مٹیریل دیا، والد صاحب نے جن کو دیا، آج وہ گھر ڈیمالش ہو گئے. اب دوبارہ بننے جاتے ہیں تو ان کلائنٹس کے بچے اب جو بڑے ہو گئے ہیں وہ ہمارے پاس اب مٹیریل لینے آتے ہیں. تو وہ ٹرسٹ بیسڈ پہ آتے ہیں کہ ہم ان سے لیں گے تو ہمیں 100% چیز ملے گی. اور الحمدللہ مارکیٹ کے اندر 10 قسم کے برانڈ کام کر رہے ہیں. اب تو لوگوں نے 2 کمرے کے اندر ایک بنانی شروع کر دی ہے، مختلف ہو جاتے ہیں. لیکن آپ جب بھی کسی کلائنٹ کو آپ دیتے ہیں بانڈ اور وہ 1500، 1800، 2000 کا ٹائل، 4000 کا ٹائل، اب تو اتنے مہنگے مہنگے ٹائلز آ گئے ہیں، اس کے لیے جب وہ بانڈ استعمال کرے اور وہ بانڈ اس کوالٹی کا ہی نہ ہو جو کہ کل کو آپ کو نقصان دے،
تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے پاس بھی پلٹ کے نہیں آئے گا, اس برانڈ سے بھی ہٹ جائے گا. تو اس برانڈ پہ آنے کا اور اس برانڈ کے ساتھ اتنا چلنے کا اور آگے بھی پلان کرنے کا وہ ریزن یہی تھا کہ ہمیں 99% شیورٹی تھی کہ جو چیک اینڈ بیلنس کمپنی رکھ رہی ہے اس میں دوسری کمپنیز نہیں رکھ پا رہی. بالکل. مال بنانا کوئی پرابلم نہیں ہوتا, مال بیچنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. سب سے بڑا پرابلم جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے سسٹینیبلٹی, اور آپ نے اپنے مٹیریل کو چیک ان بیلنس کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسی سٹینڈرڈس پہ ہے یا جو ڈے ون ہم نے بنایا وہ ہے اور اس کے بعد کوالٹی گرتی گئی, تو آٹومیٹکلی آپ کا ایک ایک کر کے کسٹمر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو ایک دفعہ دیتے ہیں تو ریکمینڈڈ کلائنٹ جو ہیں وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں, اور ہمیں وہ محنت اتنی نہیں کرنی پڑی ہوتی جتنی ہمارے کو شروع میں کرنی پڑتی تھی. اور اب الحمدللہ اتنا اچھا برانڈ بن گیا ہے کہ ہمیں خود بھی وی فیل ریئلی پراؤڈ کہ ہم اس برانڈ کے ساتھ ایسا ہی ہے. ابھی ریسنٹلی مارکیٹ میں سر پرائسز کی بڑی فلکچویشن بہت زیادہ, بالخصوص سیمنٹ سے زیادہ آئی تھنک اسٹیل میں سیمنٹ دونوں میں ہوئی ہے. تو اس سے بزنس میں کوئی فرق پڑا ہے سر پچھلے دنوں میں؟ فرق تو دیکھیں بالکل پڑتا ہے. آبویسلی ایک بندہ ہے جس نے گھر بنانا ہے, اور ڈی ایچ اے کی ایلیٹ مارکیٹ جو ہے جس کے اندر آپ گھر بنانے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ایکسپینسو گھر ہیں. تو وہاں پہ ایک بندہ ایک بجٹ لے کے آتا ہے کہ میں نے لیٹ سے کہ میں نے فار ایگزامپل میں نے 1 کروڑ روپے میں اپنا گھر بنانا ہے, اور کنسٹرکشن کاسٹ پچھلے 6 مہینے کے اندر اتنی تیزی سے انکریز ہوئی ہے کہ وہ 1 کروڑ روپے جیب میں رکھ کے لایا تھا اور 2 کروڑ روپے اس کی کاسٹ آ رہی ہے, تو وہ 1.25 کروڑ تک کر لے گا, 1.5 کروڑ پہ جا کے اس کی پوزیشن خراب ہو جائے گی. تو کیا ہوگا, موسٹلی لوگوں نے اپنے پروجیکٹس روک دیے, موسٹلی لوگوں نے اپنی ادر ایسٹس کو بیچ کے کمپلیٹ کیا, اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا. تو جو بائنگ پاور ایک تھی کلائنٹ کی اس پہ بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا مارکیٹ کے اندر. لیکن وہ بات ہے نا کہ آپ جب ریسٹورینٹس پہ جاتے ہیں تو وہ فل ملتے ہیں, شاپنگ سینٹر جاتے ہیں تو وہ فل ملتے ہیں, اور عوام رو بھی رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو جو بزنس مین کے لیے بڑا افیکٹ کرتا ہے کہ جب پرائسز بڑھتے ہیں تو اس کی بائنگ پاور کم ہو جاتی ہے, اور جب بائنگ پاور کم ہوتی ہے تو یہ بزنس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس پہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اپنا انپٹ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. کنسٹرکشن کا جب سائیکل ہوتا ہے نا, کوئی بندہ پروجیکٹ شروع کرتا ہے اور اس نے وہ پروجیکٹ ختم کرنا ہوتا یہ ہے کہ ارسپیکٹو آف دا انفلیشن وہ اپنا پروجیکٹ ختم کرتا ہے. تو آج جو ہمیں انفلیشن کا ہٹ ملتا ہے نا, وہ انفلیشن آج پتہ نہیں چلے گا, وہ 6 مہینے 8 مہینے بعد مارکیٹ میں پتہ چلتا ہے. سملرلی گوز ود دا گورنمنٹ پالیسی, جو لیٹ سپوز فروری مارچ تک جو پالیسی تھی اور اس کے بعد جو ابرپٹلی چینج ہوئی نا, اس کا فرق ابھی نہیں پڑے گا, اس کا فرق آپ کو 6-8 مہینے بعد پتہ چلتا ہے. تو اس میں میرا نارملی جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کہ تھوڑے بہت اختیار میں بھی ہوتے ہیں, میری ان سے سر گزارش ہی ہوتی ہے کہ پالیسی ایسی بنائیں جو کہ انڈسٹری کو سپورٹ کرے, نمبر 1, اور نمبر 2 سسٹینیبل ہو. جب ہم ابرپٹلی بار بار کسی بھی چیز کی پالیسی چینج کرتے ہیں نا, مارکیٹ کا سینٹیمنٹ سر بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو مینوفیکچرر ہے, جو ڈسٹریبیوٹر ہے, اور جو اینڈ یوزر ہے وہ بھی بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب جس بندے نے پروجیکٹ سر لگایا ہے, اب اس نے اینڈ میں ٹائلیں تو لگانی ہے نا سر, بغیر ٹائلوں کے تو پروجیکٹ ہینڈ اوور نہیں کرے گا. اب جو بھی کاسٹ ہوگی وہ کرے گا, لیکن اس سے ہوگا کیا کہ بعد میں وہ نیا پروجیکٹ شاید لانچ نہ ہو. نئے پروجیکٹ میں پھر جب آگے جا کے جو ہونی ہے, تو فی الحال مجھے سم ٹائمز فیل ہوتا ہے کہ ابھی شاید ہٹ نہ ہے, لیکن یہ آپ کو اگلے سال جو ہے نا فروری مارچ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کیونکہ اب نئے پروجیکٹ میں نے دیکھا اتنے اس طریقے سے اناؤنس بھی نہیں ہو رہے, اور نئے پروجیکٹ اور جو ایون ذاتی اپنی انفرادی جو پرسنل جو کیپیسٹی میں جو لوگ گھر بنا رہے تھے وہ بھی لوگوں نے اب کام رکوا دیے ہیں. حسین بھائی, میں آپ کو اسی پوائنٹ میں آپ کو ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں, ہم لوگ لیٹ سے کہ اسٹیل ہم لوگ بیچ رہے تھے 1.5 لاکھ روپے ٹن, اور اس 1 ٹن کے اوپر ہم لوگ 500,000 روپے کمایا کرتے تھے. تو ہماری انویسٹمنٹ ہوتی تھی 1.5 لاکھ روپے, اور اس میں ہم 500,000 روپے کمایا کرتے تھے. اب وہی اسٹیل جب 2-2.5 لاکھ پہ چلا جاتا ہے اور آپ کماتے وہی 500,000 روپے, ایسا ہی ہے, تو آپ کی انویسٹمنٹ بھی ڈبل ہو جاتی ہے, پروفٹس آپ کے وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے. اس سے ہوتا یہ کہ جب کیش فلو ڈسٹرب ہوتا ہے نا, پہلے مارکیٹ میں ہم کریڈٹ دیا کرتے تھے. ایگزیکٹلی. اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ نہ میں آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوں, بالکل, نہ آپ آگے مارکیٹ میں کریڈٹ دے رہے ہیں, دے ہی نہیں سکتے اب. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کسٹمر کا جو سینٹیمنٹ ہے نا سر, وہ بڑا خراب ہوا ہے آج کل. بالکل. کیوں خراب ہوا وہ تو اس کو تو ایک کریڈٹ کی ایک ہیبٹ تھی نا. اب وہ ہیبٹ کو جو ہے نا بیکاز آف دیز اکنامک سچویشن جو ہے نا بریک کرنا اور چینج کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, بہت مشکل ہے. دیکھیں میرے لیے تو چلو
ایز اے مینوفیکچرر میرے لیے شاید تھوڑا سا آسان ہو, کیونکہ مجھے آپ کو ڈیل کرنا, آپ کے پاس آگے 100-200 کلائنٹ ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کو تو زیادہ لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے بنسبت کمپنی تو چلو آسانی سے بڑھا دیتی ہے, اور یہ آپ کو ہم سے بھی گلا شکوہ رہتا ہے کہ یار آپ ابرپٹلی جب آپ کو دل کرے ایک نئی پرائس لسٹ آپ دے دیتے ہیں, لیکن یہ آپ کے, تو اس بارے میں سر کیا انپٹ دینا چاہیں گے؟ اصل میں آپ کا جب لیٹر آتا ہے نا کہ جی پرائز انکریز ہو رہے ہیں 50 روپے یا 30 روپے, جب بھی آتا ہے, ہم جب اپنے کلائنٹ کو بھیجتے ہیں نا, تو کلائنٹ پہلے تو دیکھتا ہے, اس کے بعد پھر ہمیں بولتا ہے کہ یار پہلے زندگی میں دکھ کم تھے جو تم نے ایک اور دکھ دے دیا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو ہمیں خود بھی بڑا فیل ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو گھر ہوتا ہے نا, یہ آپ روز روز نہیں بناتے, آپ زندگی میں ایک دفعہ گھر بنا لیتے ہیں یا کچھ 2 دفعہ آپ نے گھر بنا لیا, تو آپ کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں پوری فیملی کی, ایسا ہی ہے, ڈریمز ہوتی ہیں, اس کو سب کی ڈریمز کو آپ اکٹھا کرتے ہیں, اور پھر ایک اپنی ایک مطلب زندگی کی سب سے بڑی یہ کامیابی میں سمجھتا ہوں اس کو, کہ جب آپ اپنا گھر بناتے ہیں. بالکل. اب وہ جب ایک گھر بنانے جاتے ہیں اور آپ کی فزیبلٹیز آؤٹ ہونا شروع ہوتی ہیں, یا کسی بھی وجہ سے آپ کے کیش فلوز ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو وہ بڑا ہمارے لیے بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ, اب اس کو ہم کبھی بولتے تھے کہ ٹھیک ہے سر آپ 2 دن بعد دے دیں, 3 دن بعد پیمنٹس دے دیں, اور پھر جب ہم ان کو بولتے ہیں نہیں سر اب آپ ہمیں ایڈوانس پیمنٹس دیں, تو ہم آگے, کیونکہ ہم آگے سے ہمیں نہیں مل رہا ہوتا تو ہم کس طریقے سے دیں. تو اس چیز کو لے کے کلائنٹ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے, خاص طور پہ جب اسٹرکچر سے نکلتا ہے نا, اسٹرکچر تک تو سب کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں, ایسا ہی ایسا ہی ہے. جب وہ فنیشنگ پہ آتا ہے, ٹائل والے مرحلے میں آتا ہے, تو اس ٹائم آگے ویسے ہی اس کے سارے پیسے لگ گئے ہوتے ہیں. پھر بیگمات ماشاء اللہ سے بولتی ہیں میں نے کچن ایسے بنانا ہے, میں نے واش روم ایسے بنانا ہے, آخری میں وہ بالکل چڑچڑا وہ آخر میں چڑچڑا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارا لیٹر جب اس کو جاتا ہے نا, تو وہ ویسے ہی ہم پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, وہ پھر برس پڑتا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو اپنی ایک بات بتاؤں, میں ایز اے مینوفیکچرر, ایز اے کمپنی ہم بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ پہلے را مٹیریل آتا تھا 100 روپے کا, پروسیسنگ کے جو ہے 10-20 روپے لے کے, ہم لیٹ سپوز 120 کی چیز ہم کو گھر پہ پڑی, میں کہتا ہوں ہم نے 150 روپے کی بیچ دی, ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ 150 روپے میں ہمارا کمپنی کا 30 روپے پروفٹ تھا. اب را مٹیریل اتنا مہنگا ہو گیا کہ سر جب ہمارا را مٹیریل کی 200 روپے پہ اگر ہمیں گھر پہ پڑ رہا ہے, تو بندہ کہاں سے نئے پیسے لائے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ وہ مارکیٹ سے کریڈٹ کو اسکویز کرے گا. آپ جیسے لوگوں کو جس کے پاس ہمارا ہی پیسہ پڑا, ہم بولیں گے بھائی سر تھوڑا سی پیمنٹ لگا دیں سر. ایسا ہی ہے سر, آپ بھی ظاہر دینے والے لوگ ہیں, آپ ہمیں دے دیں گے ساری چیزیں, لیکن ایونچولی ظاہر ہے ہوا میں سے تو پیسے نہیں آئیں گے نا. ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, ہمارا جو سیلس کا فگر ہے نا شاید پاک روپیز میں وہیں کا وہیں ہے, لیکن والیوم کتنا شرنک ہوا ہے. بالکل, بہت 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 بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. یہ جو اتنا مطلب میں وہی ابھی آپ سے بات کر رہا تھا نا, کہ آپ کے جو پروفٹس دے وہ وہیں کے وہیں ہیں. لیکن پاک روپیز میں بھی میرا کمپنی کا پروفٹ وہیں کا وہیں ہے. بالکل. پرابلم یہ ہے کہ اس پیسے سے بائنگ پاور ہی نہیں ہے. جب بائنگ پاور نہیں ہے تو آٹومیٹکلی والیوم شرنک ہو جاتا ہے ہمارا. یہی سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے. ابھی کلائنٹ ہمارا جو ہے, وہ کوئی بھی کلائنٹ ہے ہمارا, جب وہ بنا رہا ہوتا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری انفارچونیٹلی ملک کے حالات اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ رہی ہے کچھ پچھلے ٹائم کے اندر, کہ جو بڑا بزنس مین تھا, جو بڑے بزنس ٹائکنز تھے, وہ خود بھی یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ اب ہمارا اگلا کیا ہوگا, تو ہم اس حساب سے چلیں. تو جب آٹومیٹکلی آپ کے ٹاپ لیول سے یہ چیزیں رکنا شروع ہوتی ہیں, تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ بالکل نچلی عوام تک جاتا ہے. ایسا ہی, اور آپ کی اکانومی کے اوپر بہت بڑا افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آنا شروع ہوتے ہیں. بہت ساری وارداتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, 10 چیزیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں, اور کاروباری آدمی سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. مینوفیکچرر سے جب ڈسٹرب ہوگا, ڈسٹریبیوٹر آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہوگا, اور ڈسٹریبیوٹر جب افیکٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی اینڈ یوزر نے تو افیکٹ ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ پوری ایک چین ہے جو اوپر سے لے کے نیچے تک ڈسٹرب ہوتی ہے. تو آئی وش کہ ہمارا بھی ملک کوئی چلے اچھی بات. اچھا یہ بتایا کہ آپ کا تھوڑا بہت, مجھے جہاں تک پتہ لگا ہے, مجھے کرتی چڑیا نے بتایا, تھوڑا بہت ریئل اسٹیٹ کا بھی سر معاملات ہے. تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی بھی کیا پوزیشن ہے سر؟ سر برف باری ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے, برف باری ہے بالکل ہی. اچھا. اور ہمارا جو DHA آفس اور جو بحریہ آفس ہے, ماشاء اللہ سے دونوں آفیسز میں ہم لوگ چائے پیتے ہیں اور ملک کے حالات کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ پوزیشن ہے, کیونکہ بائنگ پاور ہوگی تو آپ بائی کریں گے, ایکسٹرا انکم آپ کے پاس ہوگی تو آپ انویسٹمنٹس کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. پلس جو آپ کی ریئل اسٹیٹ پالیسی ہے نا ٹیکسز والی, کلائنٹ کے پاس پیسے ہیں, وہ انویسٹ کرتا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے ایک پراپرٹی لے لی اینڈ XYZ 6 مہینے کے اندر مجھے وہ اتنا پروفٹ دے کے جائے گی. وہ پروفٹ 6 مہینے میں دے گی, لیکن جب اس کے اوپر آپ ٹیکسز لگائیں گے اور اتنے ٹیکسز لگا دیں گے کہ وہ سارا پروفٹ ٹیکسز میں چلا جائے گا,
تو انویسٹر انویسٹ کیوں کرے گا؟ یہ ہے کہ جو زمین کی اکنامکس ہے سر وہ بھی درست نہیں رہتی. کیسے درست نہیں رہتی؟ آج مثال کے طور پہ میں نے پروجیکٹ کی کاسٹنگ کی, میں نے کہا کہ یار یہ پورا کا پورا پلاٹ جو ہے یہ ود ڈیولپمنٹ اور سیمنٹ سریا مٹیریل سب کچھ کرا کے میں جو ہوں 2-2.5 لاکھ روپے میں 2-2.5 کروڑ روپے میں لیٹ سپوز بنا لیتا ہوں میں, ٹھیک ہے, ایک پراپرٹی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ 2.5 کروڑ کے اوپر سے کہا چلو کروڑ روپے منافع رکھ لیں گے, 3.5 کروڑ روپے کا ہم اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں آسان قسطوں پہ. نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ سر دیکھیں جب زمین سستی ہوگی تو کنسٹرکشن زیادہ ہوگی تو مٹیریل ویسے ہی زیادہ بک رہا ہے. کنسٹرکشن تو دیکھیں اب اس پہ تو ہم خود یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ میں یا کنسٹرکشن انڈسٹری کو کچھ ریلیفس ملنے چاہیے, کیونکہ پلس جو گھر بنا رہے ہیں ان کو بھی کچھ ریلیفس ملنے چاہیے تاکہ لوگ کرائے والے گھروں سے نکل کے اپنے گھر بنائیں, چھوٹے چھوٹے گھر بنائیں جس طرح دوسری کنٹریز کے اندر ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو کانسیپٹ کیا ہے کہ ہمیں جی بڑا سا گارڈن بھی چاہیے, ہمیں بڑا سا یہ بھی چاہیے, تو لگژریز میں چلے گئے. آپ اپنی بیسک نیسیسٹیز تو پوری کریں نا. آپ بجائے بڑے بڑے گھروں کی طرف فوکس کرنے کے, آپ کے جو لوگ, گورنمنٹ کا بھی یہ کام ہے, وہ جیسے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم آ رہی ہوتی ہے, 10 طرح اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ اتنا آسان کر دیں ایک غریب انسان کے لیے کہ وہ کم از کم اپنی ایک چھت تو لے سکے. میرا پتہ کیا ماننا ہے, میرا ماننا ہے کہ یہ جو ہے نا کام گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے ہاؤسنگ پرووائڈ کرنا. اور آپ کو اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایسا ماحول بنا دے, ایسی پالیسیز بنا دے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے. ایگزیکٹلی ون ونڈو سولوشن. جو جو کنسٹرکشن کاسٹ کا افیکٹ آیا ہے, میرا ایک دوست ہے وہ ایک ٹرم یوز کرتا ہے اسٹرکچروں کے جنازے. وہ اس نے مجھے کوئی 6 مہینے پہلے یہ بات بولی تھی. وہ اچھا بڑا انڈسٹری کا بلڈر ہے اور بیریا ٹاؤن میں اس کے اچھے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں. اس نے مجھے 6 مہینے پہلے یہ بات بولی تھی کہ ملک صاحب اب آپ کو اسٹرکچروں کے جنازے نظر آئیں گے. ایسا ہے کیونکہ جب لوگ اپنی ایک بکنگ بیچتے ہیں یا ایک پروجیکٹ لانچ کر کے بیچتے ہیں تو ان کے ایک بجٹس ہوتے ہیں جس میں انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اب جب کنسٹرکشن کاسٹ انکریز ہو جائے گی اور ان کی جیب میں اتنے پیسے ہی نہیں ہوں گے تو کمپلیٹ کیسے کریں گے؟ سر کنسٹرکشن کاسٹ بکنگ جب ہوئی تھی اس ٹائم پہ کاسٹ سے اب لے کے جا رہا ہے, تو اب تو وہ جو انفلیٹڈ پرائس تو علیحدہ کیس ہے, لیکن جو ایکچوئل کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. تو اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اس میں 2 طرح کے کام ہو رہے ہیں. ایک بلڈر بول رہا ہے کہ جی مجھے اوپر پیسے دے دیں میں کمپلیٹ کروں, اس پہ کلائنٹ بولتا ہے کہ ہماری آپ سے اس ریٹ پہ کمٹمنٹ. ایسا ہی ہے. دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ بلڈر بھاگ رہا ہے اور اس کو وہ چوہے بلی کا کھیل ہے, بلڈر آگے آگے عوام پیچھے پیچھے, بلڈر غائب عوام پیچھے ڈھونڈ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. تیسرا جو اسٹرانگ بلڈرز ہیں جو اپنی ریپوٹیشن مارکیٹ میں رکھنا چاہتے ہیں اور جن کو یہ پتہ ہے کہ ہم پرانے نام ہیں, تو وہ نقصان میں پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں صرف اپنے برانڈ نیم اور اپنے نام کے لیے. بالکل ہم اس کو کمپلیٹ کر کے ڈیلیور کریں, پروفٹ تو چلا گیا, اب بریک ایون سے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو تھوڑے بہت اوپر دے کے اس کو پورا کریں, موقعیں تاکہ ہمارا ایک برانڈ نیم تو رہے کہ جی ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا, ہم نے اس مارکیٹ میں کمپلیٹ کیا. تو اس طرح کے کیسز اب بہت کم رہ گئے. تو یہ چیزیں دیکھیں, اللہ خیر کرے. چلے سر, میں پرسنلی بھی آج کل ذرا ٹی وی میں نے کم دیکھنا شروع کر دیا. میری آپ سے تھوڑے دنوں پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ بھائی اگر گھر جا کے میں نیوز دیکھوں تو میں تو ڈپریس ہو جاؤں. وہ آپ یقین کریں, آپ گھر جا کے ٹی وی دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لگے کہ ابھی میں گھر سے باہر نکلوں گا تو فائرنگ ہو رہی ہوگی اور میں بازار جاؤں گا تو شٹر گر رہے ہوں گے, اور اگر میں نے کوئی مین روڈ لے لیا تو وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہا ہوگا. تو یہ تو اللہ معاف کرے, ہمارے ملک پہ کوئی رحم کرے اللہ. حالات تو کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن دیکھیں پاکستان اور پاکستانی لوگ اتنے حوصلہ مند لوگ ہیں کہ اس حالات میں رہ کے وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی سروائیو کر سکتے ہیں. وہ تو ہے. ہم لوگ حالات کے اتنے وہ ہیں ماشاءاللہ سے, دنیا میں آپ کہیں بھی گاڑی چلائیں تو آپ نے صرف سیدھا دیکھنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. پاکستان میں آپ گاڑی چلائیں تو سیدھے کے علاوہ آپ نے رائٹ لیفٹ بھی دیکھنا ہے کہ سر آپ کا ضرورت مند نہ آ جائے. ایسا ہی ہے. تو اب آپ ماشاءاللہ سے آپ پاکستان بندے کو ایکٹیو کر دیتا ہے. اسی طرح جب ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, اب ہم جب بانڈ بیچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اب سیدھا نہیں دیکھنا ہوتا, ہم نے رائٹ لیفٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ 2 نمبر بانڈ اور بہت سارے ایسے بانڈ جو مارکیٹ میں جن کی ریپوٹیشن بھی نہیں ہے اور جن کے وہ پراپر ریزلٹس نہیں آتے وہ بھی ہیں. آپ نے ان کو بھی ان سے بھی فائٹ کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اب جب آپ کسی ایک ایسے برانڈ کے ساتھ چلتے ہیں جس کا آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے اس کا چیک ان بیلنس ہے, اس کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے, بالکل آپ کو کم از کم 50% تو یہاں سے سکون مل جاتا ہے, ریلیف مل جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہاں سے میں سکون میں ہوں. باقی تو پلس مائنس تو ہر کام کے اندر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر.
باقی سب کچھ ٹھیک ہے. چلے سر, تھینک یو ویری مچ. اپنی آڈینس کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں سنا, دیکھا. یوٹیوب, فیس بک, لنکڈ ان, انسٹاگرام, ہمارے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور بالخصوص یوٹیوب پہ وہ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ اور السلام علیکم.